السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے توابع کے بارے میں کل پڑھا تھا کہ یہ توابع کی فصل کس لیے بنائی گئی ہے، تو آج ہم نے توابع میں سے پہلا پڑھنا ہے جس کا نام ہے صفت۔ تو صفت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ اچھی اور بری دونوں چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی خوبی کے لیے بھی اور خامی کے لیے بھی۔ اردو میں اگرچہ یہ صفت اچھی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی خوبی کے لیے ہی بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ خوبی اور خامی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے صفت وہ تابع جو مطبوع کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے۔ اب یہاں پر نا اس نے دو قسمیں بنا دی، یا تو وہ مطبوع کی صفت بیان کرے گا یا پھر وہ مطبوع کے متعلق کی صفت بیان ہوگی، یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں صفت موصوف بھی کہتے ہیں اور نعت منعوت بھی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف یا منعوت کہتے ہیں۔ تو یہ دو نام ہو گئے، اگر صفت ہوگا تو موصوف، اگر نعت ہوگا تو منعوت۔ تو یہاں پر نا اس نے دو قسمیں بتائی ہیں، تو اب دونوں کی مثالیں دے گا۔ کہتا ہے مثال جاء الرجل العالم، عالم مرد آیا، جاء الرجل العالم ابوہ۔ یہ جو پہلی کی مثال ہے نا، تو یہ پہلی مثال صفت اصلی حقیقی صفت کی ہے، یعنی جس کو صفت بحال موصوف کہتے ہیں، جو موصوف کی حالت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی آیا آدمی جو عالم ہے۔ اب رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے، تو یہاں پر صفت رجل موصوف کی ہی حالت بیان ہو رہی ہے کہ آدمی عالم ہے۔ اور جو دوسری مثال ہے اس میں آدمی کی حالت نہیں بیان ہو رہی بلکہ آدمی کے متعلق کا وصف بیان ہو رہا ہے، اگرچہ موصوف وہی ہے مگر موصوف کے متعلق کا وصف بیان ہو رہا ہے، موصوف کا وصف بیان نہیں ہو رہا۔ جیسے کہا جاء الرجل العالم ابوہ، آیا آدمی جس کا باپ عالم ہے۔ اب آدمی خود عالم نہیں ہے، آدمی کا باپ عالم ہے، تو اس کے متعلق کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ جس کے ساتھ موصوف کا تعلق ہے اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ اب ان دونوں کا نا اعراب کے اعتبار سے حکم بتائے گا کہ ان دونوں کا اعراب کے اعتبار سے کیا حکم ہے۔ تو اس صفت کے نام سن لیں، تو یہ جو پہلی صفت ہے اس کو صفت بحال موصوف کہتے ہیں، جو موصوف کی حالت کو واضح کریں، اور جو موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرے اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق موصوف۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، اور جو صفت بحال موصوف ہے اس کو صفت حقیقی بھی کہتے ہیں، اور جو صفت بحال متعلق موصوف ہے اس کو صفت سببی بھی کہتے ہیں۔ وضاحت پہلی مثال میں العالم الرجل کا وصف بتلاتا ہے اور دوسری میں اس کے متعلق ابو کا، مگر ترکیب میں دونوں جگہ الرجل ہی کی صفت کہا جائے گا۔ ترکیب میں ہم کیا کہیں گے؟ الرجل موصوف ہے، اگرچہ دوسری مثال میں موصوف کی حالت بیان نہیں ہو رہی، خوبی بیان اس کے باپ کی ہو رہی ہے، مگر ہم کیا کہیں گے؟ الرجل موصوف ہے۔ تو کہتا ہے الرجل موصوف ہے اور العالم صفت ہے، اور الرجل موصوف مرفوع ہے اس لیے العالم صفت بھی مرفوع ہے۔ اب یہاں پر جو الرجل العالم ہے نا، الرجل جو ہے اس پر تو پیش آئی ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، لیکن جو العالم لفظ ہے نا اس پر پیش آنے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، رفیع حالت ہونے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، نہ وہ مبتدا ہے، نہ خبر ہے، نہ فاعل ہے، نہ نائب فاعل ہے، نہ ہی وہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، یعنی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم تابع مطبوع کی جب فصل میں گئے ہم نے پڑھا کہ یہ صفت بھی ہوتی ہے، اور جو صفت ہوتی ہے اس کا موصوف کے جیسا اعراب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا موصوف جو ہے وہ مرفوع ہے، اس لیے صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالواسطہ، یعنی واسطے کے ساتھ اعراب دیا گیا ہے، بغیر واسطہ کے نہیں ہے۔ اور الرجل جو لفظ ہے اس کا اعراب بغیر واسطے کے ہے، یعنی سیدھا ڈائریکٹ عامل اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن جو عالم لفظ ہے اس پر ڈائریکٹ عامل عمل نہیں کر رہا، اس کا اعراب بالواسطہ ہے۔ اور العالم صفت ہے، الرجل موصوف مرفوع ہے اس لیے العالم صفت بھی مرفوع ہے۔ تو اب یہاں پر اصل چیز اب پڑھانے لگا ہے، تو کہتا ہے پہلی قسم کو صفت حقیقی اور دوسری کو صفت سببی کہتے ہیں۔ تو صفت حقیقی جو ہے وہ 10 میں سے 4 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہونی چاہیے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ موصوف ہم اس کو لفظ کو موصوف بنائیں اور اس کو صفت بنائیں، تو ان میں سے ہم نے 4 چیزیں 10 میں سے ضرور دیکھنی ہیں۔ کیسے؟ 10 میں سے 4 سے مراد سمجھ لیں، ایک جوڑا بنا لیں توحید، توحید کے اندر آ جائے گا واحد تثنیہ جمع، کیا آ جائے گا؟ واحد تثنیہ جمع۔ تو ایک جوڑے کے اندر 3 چیزیں آ گئیں۔ اگلا جوڑا ہے اعراب، اس کے اندر آ گیا رفع نصب جر، 2 جوڑے ہو گئے، چیزیں کتنی ہو گئیں؟ 6۔ تیسرا جوڑا بن گیا تذکیر مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 چیزیں آ گئیں، 6 اور 2 8۔ تو چوتھا جوڑا بن گیا
تعریف، اس کے اندر معرفہ نکرہ آ گیا، تو یہ چار چیزوں میں موصوف کے صفت مطابق ہوگی۔ جو صفت بحال موصوف ہے، صفت جو اپنے موصوف کی حالت کو بیان کر رہی ہے، وہ ان چار چیزوں میں، کیونکہ 10 میں سے ایٹ اے ٹائم 4 ہو سکتی ہیں، کیونکہ رفع نصب جر میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں رفع بھی ہو، ایک وقت میں نصبی حالت بھی ہو، ایک وقت میں جری بھی ہو، 3 میں سے ایک ہوگی۔ اسی طرح واحد تثنیہ جمع میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ میں ایک جگہ پہ لفظ واحد بھی ہو اور تثنیہ جمع تینوں حالتیں ایک لفظ میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، 4 جوڑے بنا رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز میں مطابق ہوگی۔ اب یہاں پر الرجل جو لفظ ہے نا، وہ معرفہ بھی ہے اور العالم لفظ بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرجل واحد ہے تو عالم لفظ بھی واحد ہے۔ اسی طرح الرجل کا اعراب پیش ہے تو العالم کا اعراب بھی پیش ہے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز تھی توحید، تذکیر، تعریف اور اعراب، تو مذکر رجل بھی مذکر ہے اور العالم بھی مذکر ہے، تو یہ 10 چیزوں میں مطابقت ہوئی ہے تو یہ موصوف صفت بن سکتے ہیں۔ تو یہ اب یہاں پر الرجل، عالم، یہ دونوں موصوف صفت ہیں قیاسی طور پر، یعنی قاعدے قانون کے مطابق کہ 4 چیزوں میں مطابقت ہوئی ہے تو یہ موصوف صفت بن گئے ہیں۔ اگلا جو ہے نا، یہ یہاں سے بھی سن لیں، کہتا صفت حقیقی اعراب، تذکیر و تانیث۔ اعراب کے اندر آگی رفع نصب جر 3 چیزیں، تذکیر و تانیث کے اندر آگی 2 چیزیں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے، 3 اور 2 5۔ تعریف و تنکیر میں معرفہ نکرہ، یہ ہو گئی 4، 5 اور 2 7، اور افراد تثنیہ جمع، یہ 7 8 9 10۔ افراد تثنیہ جمع میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، یعنی 10 میں سے 4 چیزوں میں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم 4 ہی ہوں گی، 10 کی 10 ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، تو 10 میں سے 4 ایک وقت میں ایک لفظ میں ہوں گی۔ تو کہتا ہے جیسے جاء رجل عالم، اب یہاں پر رجل نکرہ ہے، عالم بھی نکرہ ہے، رجل کا اعراب ایک ہے، عالم کا اعراب بھی ایک ہے، رجل مفرد ہے، عالم بھی مفرد ہے۔ اسی طرح رجل جو ہے وہ معرفہ مذکر ہے اور عالم بھی مذکر ہے، تو یہ دونوں میں مطابقت ہوئی ہے تو یہ موصوف صفت بن گئے۔ تو اب کہتا ہے جبکہ صفت سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنکیر میں مطبوع کے مطابق ہونا ضروری ہے، وہ 5 میں سے 2 چیزوں میں ہوگی۔ یہ 10 میں سے 4 تھیں، وہ 5 میں سے 2 چیزوں میں اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ یہ موصوف صفت ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اعراب اور تعریف و تنکیر۔ اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے اور معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہونے چاہیے، مذکر مؤنث کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور واحد تثنیہ جمع کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کہتا ہے جیسے جاءت المرأۃ العالم زوجها، اب یہاں پر المرأۃ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، موصوف مؤنث ہے، اور العالم اس کی صفت ہے اور وہ مذکر ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ صفت بحال متعلق موصوف ہے اور اس میں مذکر مؤنث میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ تو کہتا ہے وہ عورت آئی جس کا شوہر عالم ہے، اس میں المرأۃ موصوف اور العالم صفت سببی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک مثال اس نے دے دی ہے ایک کی کہ یہاں پر مذکر مؤنث میں مطابقت نہیں ہو رہی، دوسری مثال دیکھ لیں کہ واحد تثنیہ جمع میں کیسے مطابقت نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں جاءنی رجل عالمات، جاءنی رجل عالمات اخواتها، آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ جس کی بہنیں عالمہ ہیں، اب رجل جو لفظ ہے وہ واحد ہے لیکن عالمات یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور رجل واحد مذکر ہے اور عالمات یہ کیا لفظ ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ تو یہاں پر اس مثال میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی کہ 2 چیزوں میں مطابقت نہیں ہو رہی، واحد تثنیہ جمع میں بھی اور اس میں کیا اسے کہتے ہیں واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر مؤنث میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ تو جو میں نے آپ کو مثال دی اس میں یہ ساری چیزیں، دونوں چیزیں یہ ایک وقت میں اکٹھی ہو گئیں، 2 چیزوں میں اس میں مطابقت ہے، معرفہ نکرہ میں، کیونکہ وہ عالمات بھی نکرہ ہے اور رجل بھی نکرہ ہے اور دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہے، تو یہ صفت بحال متعلق موصوف 5 چیزوں میں مطابق ہوگی اور صفت بحال موصوف جو ہے وہ 10 چیزوں میں مطابق ہوگی۔ تو اس کو آپ اور بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ہم سبق پڑھیں گے تاکید کا، تو ایک تابع ہم نے پڑھ لیا، اگلا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔